اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معایر شرعیہ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بطور تعارف دو تین باتیں آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجئے، جس سے کتاب کا پس منظر اور کتاب کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ دو چیزیں دیکھتے ہیں ہم۔ ایک تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معایر کون بناتا ہے اور کون جو ہے وہ صادر کرتا ہے یا ایشو کرتا ہے، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں پھر خود ہی معایر کہ بھئی یہ معایر کیا ہے اور ان کا کن مراحل سے گزر کر یہ بنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ معایر شرعیہ کی جو کتاب ہے یہ کچھ قراردادیں آپ کہہ لیں ان کو، یا کچھ بھی فیصلے کہہ لیجئے، یہ صادر ہوتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں ایوفی سے۔ ٹھیک ہے، ایوفی یہ مخفف ہے اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے۔ عربی میں اس کا نام جو ہے معایر شرعیہ کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے ہیئۃ المحاسبہ والمراجعہ للمؤسسات المالیہ الاسلامیہ۔ محاسبہ اکاؤنٹنگ کو کہتے ہیں اور مراجعہ آڈیٹنگ کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ معایر بناتے ہیں۔ اس کی کہانی کیا ہے اس آرگنائزیشن کی؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ سن 1987 میں 1987 میں ایک بینک تھا، بینک اسلامی للتنمیہ، اس کی ایک کانفرنس کے اندر یہ آئیڈیا، یہ رائے پیش کی گئی کہ اس طرح ایک الگ کمیٹی ہونی چاہیے جو بینک کے لیے اس طرح کی معایر اور قوانین بنائے۔ ٹھیک ہے، ایک الگ کمیٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ رائے اس وقت پیش کی گئی تھی، اور اس وقت اس بینک نے اس طرح ایک الگ کمیٹی بنائی بھی تھی۔ 3 سال تک اس کمیٹی نے الگ طور پہ کام بھی کیا، اور انہوں نے جو کام کیا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 5 جلدوں میں تقریباً موجود بھی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پر ایوفی یا ہیئۃ المحاسبہ والمراجعہ کا قیام سن 1990 میں ہوا، 3 سال بعد، اس رائے کے 3 سال بعد۔ ٹھیک ہے، الجزائر کے اندر اس ادارے کا قیام ہوا، اور اس وقت اس کا جو نام تھا وہ تھا ہیئۃ المحاسبہ المالیہ للمصارف والمؤسسات المالیہ الاسلامیہ۔ تھوڑا سا مختلف نام تھا، لیکن بہرحال قیام اس کا ہوا 1990 میں۔ پھر 1991 میں 1411 ہجری میں باقاعدہ بحرین کے اندر اس کا ایک مرکز بنایا گیا، اور بحرین کے اندر اس کا باقاعدہ نفاذ ہوا، اور وہیں سے انہوں نے معایر بنانے شروع کر دیے 1991 سے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 1991 سے لے کر آگے کچھ عرصے تک ان پر مختلف مراحل آئے۔ 1995 میں اس ادارے میں کچھ تبدیلیاں ہوئی، 1998 میں کچھ تبدیلیاں ہوئی، لیکن جو اصل بنیادی چیز ہے وہ 1-2 باتیں ہیں، ان کو صرف سمجھنا ہے۔ وہ یہ کہ شروع میں جب 1990-91 میں اس کا قیام ہوا، تو ایک تو اس کا نام الگ تھا جو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا، تو اس نام کو انہوں نے چینج کر کے وہ نام کر دیا جو ابھی مشہور ہے، ہیئۃ المحاسبہ والمراجعہ للمؤسسات المالیہ الاسلامیہ۔ یہ نام تبدیل ہو گیا۔ دوسرا ہوا یہ کہ 1991 میں جب یہ ادارہ بنا تو اس ادارے کے بنیادی کام کیا تھے؟ یہ صرف 2 قسم کے معایر بناتے تھے، ایک محاسبہ اور ایک مراجعہ، اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کے۔ ٹھیک ہے، شرعی معایر یہ نہیں بناتے تھے اس وقت تک، لیکن احساس ہوا ان کو کہ اس طرح کے شرعی معایر بھی بننے چاہیے، کیونکہ خود ان کے لیے بھی محاسبہ اور مراجعہ کے اکاؤنٹ بنانے میں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ جہاں کہیں ان کے سامنے مرابحہ کا نام آتا، یا شرکت منتہیہ بالتملیک کا نام آتا، اجارہ منتہیہ بالتملیک کا، یا اس طرح کی چیزوں کا، تو ان کو بڑی مشکل پیش آتی تھی کہ ان چیزوں کو کس نظر سے دیکھے اور اس کے سلسلے میں کن چیزوں کو مد نظر رکھے۔ تو اس لیے ان کو ضرورت پڑی کہ بھئی شرعی معایر بھی بنانے چاہیے۔ تو شرعی معایر بنانے کے لیے انہوں نے پھر الگ ایک کمیٹی بنائی اپنے اندر، اسی ادارے کے اندر، اور اس کا نام انہوں نے رکھا المجلس الشرعی۔
ایوفی نے اپنی ذیلی کمیٹی جو بنائی اس کا نام کیا رکھا؟ المجلس الشرعی، اور اسی المجلس الشرعی کے ذریعے ہی جو ہے وہ یہ معایر، پھر شرعی معایر 1995 کے بعد سے سٹارٹ ہو گئے اور انہوں نے معایر شرعیہ بنانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے، یہ اس کا مختصر سا خاکہ ہے. اچھا، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ان کی ایک ذیلی کمیٹی المجلس الشرعی بنی، اس کے علاوہ بھی ان کی کئی کمیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو معایر شرعیہ جو عربی والی ہے اس کے شروع میں الہیکل التنظیمی کے نام سے انہوں نے باقاعدہ وہ ان تمام کمیٹیوں کا تعارف کیا ہوا ہے، وہ وہاں پڑھ سکتے ہیں. الجمعیت العمومیہ ہے، ایک عمومی کمیٹی ہے. ایک مجلس الامناء ہے، مجلس الامناء کے اندر پھر حکمہ اور مراجعہ آڈیٹنگ والی جو کمیٹیاں ہیں وہ اس کے اندر آتی ہے، عامات عامہ آتی ہے. دوسری جو مجلس ہے وہ مجالس فنیہ کہلاتی ہے. مجالس فنیہ کے اندر پھر ذیلی کمیٹیاں جو آتی ہے، ایک آتی ہے مجلس الحکمہ جو گورننس کے معایر بناتے ہیں، دوسرا آتے ہیں مجلس المحاسبی جو اکاؤنٹنگ وغیرہ کے معایر بناتے ہیں، اور تیسری جو کمیٹی ہے جو اہم ہے، جو جس کا میں نے آپ کو ابھی بتایا، جو معایر شرعیہ بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں المجلس الشرعی. یہ المجالس فنیہ کے ذیل میں آتی ہے. اور یہ جو المجلس الشرعی ہے نا، 7 ممالک میں ان کی ذیلی کمیٹیاں بھی ہے، 7 الگ الگ ممالک میں. ایک کراچی میں ہے، کویت میں ہے، دبئی میں ہے، جدہ میں ہے، ریاض میں ہے، ملیشیا اور اردن میں ان کی ذیلی کمیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، المجلس الشرعی کی. اس المجلس الشرعی کو ذرا سمجھیے. اس کو مجلس الشرعی کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ 20 افراد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے ارکان ہوتے ہیں مجلس الشرعی میں؟ 20. اور ان کی جو مدت ہوتی ہے وہ 4 سال کے لیے ہوتی ہے. ہر 4 سال کے بعد اس میں پھر تبدیلی آتی ہے. 2 باتیں ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے فقہا اور مفتیان کرام ہوتے ہیں، اور تقریباً 15 ممالک سے ان 20 ارکان کو جمع کیا جاتا ہے، 15 اسلامی ممالک سے. اور اس میں جو ہے صرف ایک مسلک کے علماء نہیں ہوتے، جس صرف فقہاء حنفیہ، مختلف مسالک کے علماء ہوتے ہیں. سمجھا؟ اور آج کل ان کے جو رئیس ہے المجلس الشرعی کے، وہ حضرت شیخ تقی صاحب ہے. سمجھ آیا؟ تو یہ ہے المجلس الشرعی، اور یہی لوگ جو ہے وہ معایر بناتے ہیں. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ معایر ہے کیا. ٹھیک ہے، دیکھیں معایر کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے، اور اس کا مفرد آتا ہے معیار. معیار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کو ہم مقیاس بھی کہہ سکتے ہیں. ما یقدر به الشیء، ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی چیز کو ناپا جائے، کسی چیز کی مقدار طے کی جائے. تو جو وہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، پیمانہ، اور اس طرح کی چیزوں کو معیار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جس سے دوسری چیزوں کو کیا کیا جائے، ماپا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں معیار. اور معیار قواعد اور ضوابط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ان قواعد اور ضوابط کے ذریعے بھی کسی موضوع وغیرہ کو جانچا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی اگر آپ عربی کتابوں میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں پر ان کی مختلف جو ہے تعریفات بیان کی گئی ہے، کہ دلیل عمل ینظم المتطلبات والاجراءات وغیرہ ذالک. ٹھیک ہے، اس طرح کی تعبیرات ہیں، لیکن آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک قانونی زبان میں مختصر الفاظ میں قانونی انداز کے مطابق اسلامی بینکوں کے لیے تیار کیے گئے وہ اصول اور قواعد جو ایوفی سے بن کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ مراد لے سکتے ہیں یہاں پر. تو اصول و قواعد کے معنی میں آپ ان کو یہاں لے سکتے ہیں. اچھا، 1-2 باتیں اور ذہن میں رکھ لیں معایر شرعیہ کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایوفی صرف معایر شرعیہ نہیں بناتے، بلکہ اس کے علاوہ معایر المحاسبہ اور معایر المراجعہ وغیرہ بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کل ملاتے ہوئے یہ تقریباً 100 معایر تک پہنچ گئے ہیں، جن میں معایر شرعیہ جو ہے وہ 62 بنے ہیں ابھی تک، 62. ٹھیک ہے، معایر شرعیہ ہے. اور تقریباً جو معایر الحکمہ ہے، معایر الحکمہ کا مطلب ہوتا ہے گورننس، جو اتھارٹی اور نگرانی وغیرہ کے جو معایر ہے، وہ تقریباً 7 ہے. تو 62 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 69، 69 ہو گئے. اچھا، 3 معایر جو ہے وہ مراجعہ کے ہیں، آڈیٹنگ کے، 72 ہو گئے. اور تقریباً 27 معایر جو ہے وہ معایر ہے اکاؤنٹنگ کے، معایر المحاسبہ. تو 72 اور 27 تقریباً 99 ہو جاتے ہیں.
تو 100 یا 99 جو ہے وہ معایر وہ اب تک یہ لوگ بنا چکے ہیں۔ اچھا، آخری بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ بلکہ 2 باتیں مزید ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو معایر، جتنے بھی معایر بنتے ہیں نا، تو ان کے پیچھے جن جن لوگوں کا عمل دخل اس میں شامل ہے، اس میں صرف مجلس شرعی شامل نہیں ہے، اس میں دیگر فنی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غور کریں گے اور معایر جن مراحل سے گزر کر بنتے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے سمجھ آئے گا کہ اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ مفتیان کرام شامل ہے، مختلف جو اکادمیہ کے لوگ ہوتے ہیں ایجوکیشن کے، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، قاضی شامل ہوتے ہیں، وکلاء اس میں شامل ہوتے ہیں، قانونی لا کے ماہرین اس میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بینک اور مالیات، اکانومکس کے جو ماہرین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ اس میں کیا ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ اگرچہ شرعی مسائل اور شرعی چیزیں مجلس شرعی دیکھتی ہے، لیکن باقی چیزیں بھی ان کو دیکھنی پڑتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ معایر کس طرح بنتے ہیں اس پر مختلف مراحل گزرتے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو معایر شرعی آپ کے سامنے بن کے آئے ہیں نا، یہ بہت ہی محنت اور جدوجہد کے نتیجے سے اور مختلف مراحل سے گزر کر بن کے آئے ہیں، تو اس کی اہمیت اتنی کم نہیں ہے۔ تو اگر یہ شروع ہونے سے لے کر کسی بھی معیار کے بن جانے تک اس پر مختلف مراحل گزرتے ہیں، تقریباً 11-12 مراحل آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی موضوع کا انتخاب، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ایک موضوع منتخب کیا جاتا ہے کہ بھائی اس موضوع پر معیار کی ضرورت ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے موضوع، اس کے لیے باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے، باقاعدہ اسلامک بینکنگ اور دیگر مالیات کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس موضوع کی زیادہ ضرورت ہے، اس پہ آپ لوگ ایک معیار، ایک قانون بنائیں، اسلامی بینکوں کے لیے اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس طرح ایک موضوع، سب سے پہلے موضوع منتخب کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کمیٹی ہے مجلس الاعتماد، ان کے سامنے ایک یہ رائے پیش کی جاتی ہے کہ بھئی یہ موضوع ہے، اس موضوع پر ہم نے ایک معیار بنانا ہے، اور وہ لوگ اس پر غور کرتے ہیں، وہ لوگ پھر اس موضوع کو منظور کرتے ہیں۔ تیسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے اس تفصیلی تحقیق کرنا اس موضوع پہ، اس موضوع پر کیا کرنا، دراسہ مفصلہ، یعنی کہ تیسرے مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ جو مجلس شرعی ہے وہ کچھ اہل علم کو منتخب کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ ان موضوعات پر آپ لوگوں نے تحقیق کرنی ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، اور وہ تحقیق ایسی ہوتی ہے کہ ان میں تمام ائمہ کی آراء کو لیا جاتا ہے، قدیم اور معاصر اختلافات کو بھی لیا جاتا ہے، اور پھر اس میں ترجیح وغیرہ کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک تحقیقی تفصیلی بحث اور مقالے تیار کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مقالے جو معایر کے لیے تیار ہوئے ہیں یہ الگ سے 4 جلدوں میں چھپ چکے ہیں، ان کو کہتے ہیں دراسات المعایر الشرعیہ۔ میرے پاس ہے، میں آپ لوگوں کو دے دوں گا، 4 جلدوں میں وہ الگ سے چھپ چکے ہیں، دراسات المعایر الشرعیہ۔ تو جب یہ اس طرح کے تفصیلی اور تحقیقی مقالات تیسری مرحلے میں بن جاتے ہیں تو چوتھے مرحلے میں پہ دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر ان تحقیقی مقالات کو پڑھا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو موضوع ہمارے سامنے آیا تھا اس پر یہ تحقیق ہوئی ہے، اور اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے، اس میں ائمہ کی آراء یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے۔ تو بہرحال ایک یہ پیش کیا جائے، اور وہ باقاعدہ اس پر مناقشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کون سی رائے قوتی دلیل کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے، کون سی رائے مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق ہے۔ تو بہرحال ایک مناقشہ اس تفصیلی اور تحقیقی مقالات پر چوتھے مرحلے میں باقاعدہ ایک مناقشہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس مناقشہ کے بعد کسی نہ کسی حد تک معیار کا ایک خاکہ تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 5ویں مرحلے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ معیار کا ایک مسودہ تیار کیا جاتا ہے، ابتدائی مسودہ، جس طرح کوئی انسان جب کتاب لکھتا ہے نا، ابتدائی مسودہ تیار ہوتا ہے، بعد میں پھر اس میں کانٹ چانٹ کرتا ہے، تو ایک ابتدائی مسودہ 5ویں مرحلے میں تیار ہو جاتا ہے۔ 6ٹھے مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کمیٹی ہے لجنہ فرعیہ، ٹھیک ہے، ان کے سامنے اس مسودے کو پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس مسودے کو پوری چھان بین کرتا ہے اور اس کے اندر کانٹ شانٹ کر کے اس کو پھر تیار کرتا ہے۔ یہ 6ٹھا مرحلہ ہے۔ 7ویں مرحلے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مسودہ تیار ہوا وہ مسودہ دوبارہ اسی مجلس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے اس پر تفصیلی تحقیق لکھی ہوتی ہے،
سمجھ آئے؟ تاکہ وہ دیکھے کہ انہوں نے جو تحقیق کی ہے یہ اس کے، اور بعد میں مناقشہ ہوا یہ اس کے مطابق ہے یا اس میں کچھ کمی بیشی تو نہیں ہوئی، تو ان حضرات کے سامنے دوبارہ اس کو پیش کیا جاتا ہے 7ویں مرحلے میں۔ 8ویں مرحلے میں پھر معیار کے مسودے کے بنانے کا ایک اعلان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہ بھئی ہم نے اس طرح کا ایک مسودہ تیار کیا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اس طرح کے اعلانات ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے چونکہ معاہیر شرعیہ کا امتحان اسی ایوفی کے ادارے سے میں نے دیا ہے، جس کو CSAA کہتے ہیں، سرٹیفکیشن کس طرح ہے، سرٹیفائڈ شریعہ ایڈوائزر اینڈ آڈیٹر، CSAA، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ وہ میں نے کیا ہے تو ہمیں بھی وہ ای میلز آتی ہیں کہ بھئی ہم نے نیا معیار کا مسودہ یہ تیار کیا ہے۔ اور پھر اگلے مرحلے میں 9ویں مرحلے میں پھر سماع کے مختلف جلسات منعقد کیے جاتے ہیں مختلف ممالک میں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا معاہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس پر ایک میٹنگ ہے آن لائن اور ہم لوگوں سے ان کی آراء سننا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ معیار کا مسودہ طے کیا ہے، ابھی فائنل تو نہیں ہے، آپ لوگ یہ پڑھ لیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی رائے آتی ہے، کوئی نئی بات آتی ہے مسودہ کے حوالے سے، تو دنیا کے اندر مختلف ممالک سے آن لائن میٹنگ طے کر کے اس پر بحث ہوتی ہے پھر آن لائن، ٹھیک ہے۔ مختلف فقہاء، علماء، مفتیان اپنی آراء دیتے ہیں اس معیار کو پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب اس طرح کی میٹنگ طے ہوتی ہے تو اس طرح کی میٹنگ کے اندر مختلف لوگوں اور مفتیان کرام کی طرف سے جو آراء اور جو نئی نئی باتیں یا کچھ تنقیحات یا کچھ گزارشات آتی ہے تو ان کو وہ نوٹ کرتے ہیں اور ان سب کو جمع کر کے دوبارہ اس کو لجنہ فرعیہ یا وہ جو میٹنگ مجلس ہے ان کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے معیار پر مختلف ممالک میں اس طرح کی آراء آئی ہے، آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 11واں مرحلے میں جا کے وہ انہی مقترحات یا جو گزارشات ہوئی ہے اس پر مناقشہ ہوتا ہے کہ بھئی آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اعتراض کیا ہے کسی موضوع بات پہ مسودہ کے، تو وہ کمیٹی آپس میں بات کرتی ہے کہ ان کا یہ اعتراض کس حد تک درست ہے اور اس اعتراض کا کیا جواب ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ایک مناقشہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آخری مرحلے میں جا کے معیار کا ایک مسودہ فائنل ہوتا ہے اور وہ پھر اس کو میں جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 11-12 مراحل ہوتے ہیں اور اس میں تقریباً ہر مرحلے کے لیے لمبی میٹنگز ہوتی ہے، تقریباً 3 دن تک بھی بعض میٹنگز چلی ہے، صبح سے لے کر شام تک 3 دن تک، اور اس میں مناقشے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح کے مناقشے دیکھنے ہو اور خصوصاً پڑھنا چاہیے، ایک عالم کو، ایک فقیہ، ایک مفتی کو ان کو پڑھنا چاہیے۔ ایک اور ادارہ ہے اس کو، وہ ہے مجمع الفقہ الاسلامی، آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا، حضرت شیخ تقی صاحب بھی اس کے رکن ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ خاص بینکوں کے لیے قرارداد منظور نہیں کرتے، وہ مختلف دنیا کے اندر مسلمانوں کو پیش آمدہ مختلف مسائل پر قراردادیں منظور کرتے ہیں۔ ان کے بھی تقریباً اسی طرح کا ملتا جلتا طریقہ ہے، موضوع منتخب کرتے ہیں، مختلف مقالات لکھتے ہیں۔ شیخ صاحب نے بحوث فی قضائے فقہیہ کے جو مقالات لکھے ہیں نا، یہ وہی مجمع الفقہ الاسلامی کے لیے لکھے ہیں، مختلف موضوعات کے لیے، سمجھ آیا۔ تو آخر میں پھر وہ قرارداد منظور کرتے ہیں، لیکن ان کی جو قراردادیں ہیں وہ معاہیر شرعیہ نہیں ہے، وہ ہے قرارات و مجمع الفقہ الاسلامی کے نام، قرارات و توصیات و مجمع الفقہ الاسلامی کے نام سے الگ 800 صفحات میں ہے، میرے پاس ہے، میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا ایک دن۔ تو ہر قرارداد اس میں 1 یا 2 صفحے کا ہوتا ہے خلاصہ، اس میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی آتا ہے، اس میں مختلف چیزیں آتی ہے، بینکنگ وغیرہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان حضرات کے جو مقالات ہیں اور ان مقالات پر جو مناقشہ اور بحثیں ہوئی ہے مختلف میٹنگز کے اندر، وہ چھپی ہے مجلہ مجمع الفقہ الاسلامی کے نام سے، مکتبہ شاملہ کے اندر ہے۔ تو مکتبہ شاملہ کے اندر کسی بھی موضوع کو آپ نکالیں گے نا، اس موضوع پہ کلک کریں اور اس موضوع میں کسی مقالے پہ کلک کریں، اس مقالے کے بعد آپ جائیں گے تو وہاں لکھا ہوگا مناقشہ، تو وہاں ہر عالم کا نام لکھا ہوتا ہے کہ اس عالم نے یہ اعتراض کیا اس بات پہ، پھر دوسرے عالم نے یہ جواب دیا، تیسرے عالم نے یہ بات کی، وہ مناقشہ پڑھے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک فقہی بحث کس طرح ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو مناظرہ بازی چل رہی ہے نہیں، یہ نہیں ہے وہ، کیونکہ وہاں کسی کو شہرت مطلوب نہیں ہے، وہاں کسی کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ بھئی میرے مفاد کس چیز میں ہے، وہ لوگ اصلاً فقہی بحث کرتے ہیں اور ایک علمی بحث ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ آپ لوگ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک علمی اور فقہی بحث جب ہوتی ہے تو ایک سنجیدہ، تو وہ کس قسم کی ہوتی ہے۔ تو مختلف علماء عرب کے، اس میں حضرت شیخ صاحب کے جوابات، حضرت شیخ صاحب کے اعتراضات آپ دیکھیں، خصوصاً
بعض مسائل میں جہاں پینلٹی کلاز کی بحث ہوتی ہے کہ شرط یہ جو تعزیر بالمال ہے یا جرمانہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس پر حضرت شیخ صاحب کے اعتراضات، یا انڈیکسیشن جو ہے اشاریہ بندی، اس پہ حضرت شیخ صاحب کے جب بحث ہوتی ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے پھر کہ بھائی یا تاخیر پر جرمانہ، اس طرح کی چیز پہ حضرت شیخ صاحب جب بحث کرتے ہیں نا تو وہ مناقشہ آپ لوگ پھر ضرور دیکھیں، سمجھ آیا؟ تو اس سے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ تو بہرحال یہ خلاصہ تھا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر معایر شرعیہ شروع کر لیں گے۔